تو آئیے ہم وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر جناب محمود رضا صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ ہم سامعین کے لیے، ہم طالبان علوم نبوت کے لیے جو بہتر سے بہتر مفید باتیں ہوں اپنے افکار و نظریات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات اور ہماری امت مسلمہ کی فخر، آپ فخر ہیں امت مسلمہ کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تعلیم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، روزہ نماز عبادت ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے فرمان رسول ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمۃ، مرد اور عورت پر برابر یکساں طور پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرض ہے۔ علم حاصل کر رہی ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ جب علم حاصل کریں گے پورا ایک کنبہ تعلیم یافتہ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، ان کو شعور ملے گا، تہذیب ملے گی، تمدن ملے گا، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ دور سے لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ اسرحہ میں میمونہ للبنات ہے، یہ کوئی بڑی عالیشان عمارت نہیں ہے، وہاں پیچھے ایک عالیشان عمارت بن رہی ہے۔ دوسرے شہروں میں بڑی بڑی عالیشان عمارت ہوتی ہے جو یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اس میں علم بہت بڑی چیز مل رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے دونوں بھائی۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مختلف شہروں میں رہ کے لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ہم کلکتہ میں رہتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک مخصوص اسکول چل رہا ہے، وہ بڑے پیمانے پہ چھوٹی سی جگہ پہ بڑا اسکول چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑی عمارت میں بڑا اسکول چلنا کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ میں، گاؤں ہے جہاں 24 گھنٹے بجلی نہیں ہے، خود سے پانی آنے والا جو نل ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بہت ساری ضروریات سے محروم ہیں، پھر بھی 2-3 گاؤں سے بچیاں پیدل چل کر کے آ کر کے یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ جہاد ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ بھی چھوٹے تھے، کلکتہ گئے، علم حاصل کیا۔ ابھی حضرت بتلا رہے تھے کہ علم حاصل کرنے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہے، تمام دشواریوں کو اگر آپ جھیل لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، تب کامیابی ملتی ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے، قرینے سے تراشا جائے۔ اگر سلیقے یا قرینے سے تراشیں گے تو دیکھیے کہ ایک پتھر راستے پہ گرا ہوا ہے، اس کو تراش دیا تو وہ ایک ایسی جگہ لے لیتا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں۔ تو علم حاصل کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ اور بھی علم حاصل کریں، یہ میری خاص دعائیں ہیں۔ یہ تقریری پروگرام تو نہیں ہمارا کہ کسی تقریری پروگرام ہو اور آدھا گھنٹہ کی تقریر کریں، بس کچھ نصیحت اور دعاؤں کے ساتھ میں اس بات پر فوکس کروں گا کہ بڑی دل جمعی کے ساتھ اس میں جو پڑھائی آپ کی ہوگی اس میں خلوص بھی ہوگا، اس میں نیت ہوگی کہ میں جو تعلیم حاصل کر رہی ہوں تو یہ سلسلہ بائی سلسلہ چلے گا، آگے تک لوگوں کو میں پڑھاؤں گی۔ یہ نیت ہونی چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تعلیم حاصل کرنا پیسہ کمانا مقصد نہیں ہوتا ہے،
ایک سلیقے سے زندگی گزارنے کا مقصد ہے اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع بصیر ہے، سب کچھ ہے، دیکھنے والا سننے والا، وہ ہماری جھولی بھر دے گا، ہماری مرادیں پوری کر دے گا، وہ ہمیں علم کی دولت سے نواز دے گا، ہم جہاں جائیں گے خوش رہیں گے، اچھے رہیں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے، ایک نیا معاشرہ، نیا سماج ہم لوگ تعمیر کریں گے اور اچھے سے رہیں گے۔ میں نہ کوئی عالم ہوں، جیسے یہ یہاں پہ عالمہ کورس ہوتا ہے اور میں خطاب کر رہا ہوں عالمہ وغیرہ کو جو حافظہ، جو ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، معلوم ہوا کہ وہ حافظہ کر رہی ہیں، اور میں نہ حافظ ہوں نہ قاری ہوں، میں اسکول لائن سے ہوں، پھر بھی آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، مطلب علم دین کی اگر کوئی بات آپ جانتے ہیں تو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اس کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم آئیں گے تو دین کی بات بتلائیں گے کہ ایسے وضو کیجیے، ایسے نماز پڑھیے۔ اگر ہم جانتے ہیں سچے طریقے سے، صحیح طریقے سے اور صحیح حدیث کی طریقے سے، تو ہم بھی آپ کو بتلا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو بتلا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، بس میں ایک ہائی اسکول میں ٹیچر ہوں، اور آپ لوگ کی جو کارکردگی دیکھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آج میرا ٹکٹ بھی ہے کلکتہ جانے کا، پھر میرے دل میں ایک انگڑائی لی کہ میں جانا چاہوں گا، وہ مدرسہ دیکھنا چاہوں گا، وہاں کے بچوں کو خطاب کرنا چاہوں گا، ان سے کچھ سیکھنا چاہوں گا۔ تو اچھا لگتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہے، ہمارے گاؤں کی فخر کی بات ہے، گاؤں کی عزت کی بات ہے، گاؤں کے مان سمان کی بات ہے کہ یہاں پر بہت ساری ضروریات نہ رہنے کے باوجود بھی تعلیم حاصل آپ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں بھائی ہمارے عزیز ہیں، اور ان لوگوں کی جو محنت ہے ان کو سراہنا چاہیے۔ میں تو سراہتا ہوں دل سے، دعائیں بھی کرتا ہوں۔ یہ دونوں بھائی جو محنت کرتے ہیں، بہت سارا ذرائع نہیں ہے، پھر بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اپنے ذاتی چھوٹے سے مکان کو جس میں آرام کر سکتے تھے، اس کو دروازے کو مدرسہ بنا کر کے پڑھا رہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان کے لیے بھی میری دعائیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ میرا تعلق اس مدرسہ سے قائم رہے گا وقتاً فوقتاً۔ ہماری کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ انہی چند الفاظ اور دعاؤں کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔